السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. فرسٹ ایپیسوڈ کے بعد آج ہم سیکنڈ ایپیسوڈ میں موجود ہیں. ہمارا ویورس کا رسپانس آپ نے دیکھا؟ جی بہت اچھا رسپانس آیا اور میں بلکہ سرپرائز تھی کہ یوتھ اتنے کویشچنز ہیں ان کے اور اتنے ریلیونٹ اور اچھے کویشچنس کیے ہماری آڈینس نے. تو انشاءاللہ آج ہم ان کویشچنس کو بھی آنسر کریں گے اور کچھ مزید کویشچنس جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج لے کر چلیں گے. تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے جو ہماری یوتھ نے بھی ہم سے پوچھا ہوا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ جب ہم فیس بک اسکرول کرتے ہیں یا یوٹیوب دیکھتے ہیں تو ہماری انٹینشن چاہے یہی ہو کہ ہم کوئی اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں پر امورل کوئی کنٹینٹ آ جائے, کوئی ولگر کنٹینٹ آ جائے, تو اس کے متعلق کیا رائے ہو سکتی ہے؟ کیا رائے ہے مولانا کی؟ اچھا, اس میں بک میں تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس زمانے کی یہ کویشچن آنسرس تھے مولانا کے, اس زمانے میں تمہیں پتہ ہے کہ صرف نیوز پیپرز ہوتے تھے اور ان کے کوئی ایڈز آ جاتے ہوں گے, کوئی پکچرز ڈیفینیٹلی ہوتی ہوں گی, مگر اس زمانے کے لیے وہی ایک بہت بڑا ایول تھا نا. میگزینس بھی تھے, میگزینس بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو اس زمانے کے ایولس کے حساب سے جو مولانا کا آنسر تھا اسی کو اگر آج ہم امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر, کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس وقت بھی انہوں نے لوگوں سے یہی پوچھا کہ آپ اخبار کیوں پڑھتے ہیں, کیا آپ کی نیت اس میں اس کنٹینٹ کو دیکھنے کی ہے, ولگر کنٹینٹ کو دیکھنے کی ہے, یا آپ کی نیت اس سے انفارمیشن حاصل کرنے کی ہے. اگر آپ کی, اور آپ کو سب سے پہلے اچھا پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کی اصل نیت کیا ہے. تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ اس کو آج جو بھی ہمارے سوشل میڈیا سائٹس ہیں, جو بھی چیزیں ہیں ایکس وائی زی, اگر آپ کو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس سے انفارمیشن حاصل کرو, اور جس طرح سے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے کام بھی ان سے ہو رہے ہیں نا, تو اگر آپ کی نظر کہیں پڑ جاتی ہے تو اس میں بھی پھر یہی آ جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہتے ہو یا آپ اس کو بس گو تھرو کر دیتے ہو, آپ اسکرول اپ کر دیتے ہو, آپ اس کو منیمائز کر دیتے ہو, یا واٹ ایور یو نیڈ ٹو ڈو نا. تو بٹ آپ کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کس نیت سے اس چیز کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک چیز تو ہوگی انٹینٹ, اور دوسری چیز فیس بک کے اندر تو یہ بھی ہے نا کہ شو لیس کی آپشنز بھی ہوتی ہیں, یا ان فالو, یہ والی چیزیں. اب تو ٹولس کا زمانہ ہے تو یہ والی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس بک وغیرہ میں موجود ہیں. اچھا, اگر دو پرسنس ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں ڈفرینٹ کیلیبر کے ہیں, دونوں کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے, لیکن دونوں سیم ایکٹ کرتے ہیں اور وہ ہے ایکٹ آف سن, تو سوال یہ ہے, اور مطلب ایک یوتھ کا سوال ہے, اب آپ اس کو فولش کہہ لیں, آپ اسے پرومپٹ کہہ لیں, تو کیا ان کو سزا سیم ہوگی؟ اچھا, مولانا اس کے بک میں نا اسی کے بارے میں ایک کویشچن کسی نے ان سے بھی اسی طرح کا کیا, تو انہوں نے ان کا بہت اچھا جواب دیا کہ آپ کون ہیں جج کرنے والے. ججمنٹ آج ہم یہی کہتے ہیں نا, آج ہماری یوتھ بھی بہت کمپلین کرتی ہے کہ ہمارے بڑے بہت ججمنٹل ہیں, یا ہم ایک دوسرے کے اوپر ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی کے زمانے کے لائک ہے, اور وہ اس زمانے میں یہ آپ کو جواب دے رہے ہیں ان کویشچنس کا کہ آپ بھی ججمنٹ نہ کریں, آپ کا کام اپنا عمل کرنا ہے نا. آپ کو کیا اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دے رہی ہے, کسی کو کیا سزا دے رہے ہیں, آپ دیکھو کہ مجھے سزا تو نہیں مل رہی, میں کیا کام کر رہی ہوں. تو ہم دوسروں کے اوپر جانے کے بجائے اپنے عمل کے اوپر فوکس کریں. بہت ویژنری آنسر ہے نا اس کا. اچھا, کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. آج کی یوتھ کے تو ہر ٹائم کانوں میں وہ ہیڈ فونز یا پھر وہ وائرلیس, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مولانا کی کیا رائے ہے؟ مولانا سے جب پوچھا گیا تو مولانا نے کہا کہ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی واقعی تو کیا نبی نا موسیقی لے کے آتے؟ لائک اصل تو روح کی وہ ڈائریکٹ تو وہ کر رہے تھے نا, اس کی اصلاح, اللہ تعالیٰ اس کو بھی حلال کر دیتے, تو اس کو تو حلال نہیں کیا گیا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں ہم. اور آج ہم سائنٹیفک فیکٹس کی طرف آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, ان کی جو لیرکس ہیں, ان کی جو لائک جو بیٹ ہے, وہ آپ کے اوپر کتنا زیادہ, آپ کی لائک وے آف تھنکنگ کے اوپر, آپ کے موڈ کے اوپر کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو آپ کا تو موڈ ہی پورا چینج ہو جاتا ہے ود دا میوزک, ود ایوری تھنگ. تو یہ چیزیں کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ اچھا, مجھے اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر سیم کویشچن آج سے اتنے ایئرس پہلے ایڈریس ہوا ہے تو یہ ہماری یوتھ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے کہ اگر وہ بھی اس چیز کو پڑھتے سمجھتے تو آج شاید یہ کویشچن ایگزسٹ نہ کر رہا ہوتا, ہم لوگ بہت کلیئر ہوتے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں یا اسلام کی کیا تھاٹس ہیں. اچھا, تو کیا مولانا مودودی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اوپن فار آل ہے؟ جی بالکل, اس میں جو پڑھنے سے یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مولانا کی تو بہت, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ویژنری تھے, اور ان کو نا یہی اپنی جو آرگنائزیشن انہوں نے بنائی اس میں انہوں نے اوپن ڈورس تھے ان کے,
اور ان کے لیے یہ کہا کہ کوئی بھی انسان جو اپنے اندر تھوڑی سی بھی اس کے اندر لائک ہی ہیز دا سینس کہ میں نے کچھ اپنی سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے, جس بھی انسان کے اندر تھوڑی سی بھی اچھائی تھی اس کے لیے مولانا نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ آپ ان کے لیے اوپن ڈورز رکھیں, اور جو بھی آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے, جو اچھے کاموں کے لیے آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ اوپن ویلکم کریں. یعنی مولانا مودودی کی آرگنائزیشن ہے وہ سب کے لیے تھی, جیسے ان کی وہ ایک پبلک گیدرنگ سب کے لیے تھی. یہی مجھے فیلنگ آ رہی ہے نا. آپ دیکھیں جس طرح سے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ ایک فلم انڈسٹری سے بندہ بھی آ کے بات کر رہا ہے, ایک ہمیں پڑھ رہی تھی کہ ملیشیا کے اسٹوڈنٹ آ کے بات کر رہا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ آ کر آ رہے ہیں, اور وہ سب اوبیسلی دین کے ایک وہ ہمیں لگتا ہے نا کہ بہت ہی ہائی لیول آف تقویٰ ہوگا, اور وہ پتہ نہیں کتنے سال کا انہوں نے جب تک کوئی کورس نہ کر لیا ہو اور کوئی بہت بڑی ڈگریز نہ لے لی ہوں تب تک آپ دین کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ان کی بکس میں یہی تو میسج مل رہا ہے کہ اسلام از فار ایوری ون, اور آپ جو بھی انسان کوئی اچھا کام کرنے کے لیے لائک اس کے اندر تڑپ ہے, تو جب تک وہ ایک گروپ بن جائیں گے, مل جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے اس کے اوپر, اور وہ کوئی بڑا کام پھر کر سکتے ہیں. ایک بہت زیادہ کمنٹ جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ الکوہل اور نشہ اور اس چیز کے بارے میں ہے, اور ہم گورنمنٹ کے سرویز پہ جب دیکھتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر خاص طور پر جو ہماری یوتھ کا ہب ہے بہت زیادہ ڈرگس ہیں. تو اس کے متعلق مولانا مودودی کیا کہیں گے؟ بالکل ایک بہت ہی ریلیونٹ اور آج کل کے یوتھ کا کویشچن, بلکہ اس کو میں ایسے بتانا چاہوں گی کہ یہ صرف آج کل کا پرابلم نہیں ہے, یہ ہر زمانے پہ ڈفرینٹ سورٹس آف ڈرگس تھی, ڈفرینٹ سورٹ آف انٹاکسیکینٹس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ شراب اور ان چیزوں کا تھا. پھر نئے دور میں نئے ناموں کے ساتھ اور نئی ٹیکنالوجی, اور کبھی ویپنگ آ رہی ہے, کبھی کچھ ہے, تو ہمارے یوتھ آبویسلی ان چیزوں کے بارے میں کافی کنفیوزڈ ہے. اور اٹریکشن بھی بہت ہوتی ہے, بعض اوقات ٹرینڈس کے طور پر بھی ہم انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, یوتھ تو آپ دیکھیں نا جاتی ہے, جو کول کڈس کر رہے ہیں وہی سب نے کرنا ہے اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یہی تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے نا, اور اپنے لوگوں کو بتانا بھی ہے. اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے جس سے حرام کیا گیا. اچھا, تو پھر نشہ کیا ہے؟ مولانا نے اپنی بک میں یہ بتایا نا کہ ایگزیکٹلی ہمیں بتا دیا کہ جی ایک انٹاکسیکیٹ, ایک نشہ آور چیز کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب جس بھی زمانے میں کہ ہم ہیں, ہم اس کو اپنے آپ کو اس ڈیفینیشن کے اوپر جج کر سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز جو ہے یہ ایک انٹاکسیکینٹ کے اندر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور وہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا جو اس کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو آپ کی جو سمجھ ہے, اس کی جو آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہے, اس کو کم کر دے, تو وہ آپ کا انٹاکسیکینٹ کے اندر آ جاتا ہے. اس کا نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین, اس بارے میں مولانا کی کیا رائے تھی؟ ہم دیکھتے صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز تھی, آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, تو مولانا اس کو کیسے دیکھتے تھے؟ دیکھیں انسانوں کی دنیا ہے نا, کبھی بھی انسان وہ تو نہیں ہو سکتے کہ سب لوگوں کو کوئی پروگرام کیا ہوا ہے, آپ نے کمپیوٹر میں پروگرام ڈال دیا, سب ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دیں, تو اٹس امپاسبل. تو ہر وقت ڈفرینس آف اوپینین تو رہے گا دنیا کے اندر. اب اس ڈفرینس آف اوپینین کو سالو کیسے کرنا ہے, یہ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کو جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کانفلکٹ ریزولوشن, تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ آپ نے ہیلدی ڈسکشن ضرور ہو, آپ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ آپ کی ڈس ایگریمنٹ کا بیسس کیا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ کیا آپ اس وجہ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ آپ نے دوسرے جو اپنے اپوننٹ ہے اس کو آپ نے نیچا دکھانا ہے, اس کی آپ نے بےزتی کرنی ہے. بیسکلی اس کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں آپ جیتنے کے لیے کر رہے ہیں, یا آپ اپنی بہتری کے لیے, سمجھنے کے لیے, اپنے علم کے لیے یہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا, اب کچھ پرومپٹ کویشچنز ہیں میرے پاس نا, آپ نے ان کا یس اور نو میں فریکوینٹ آنسر کرنے ہیں. تو سب سے پہلا میرا کویشچن یہ ہے, موسیقی روح کی غذا ہے؟ موسیقی نہیں, بالکل نہیں. جیسے اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال کر دیتے. اچھا, اسٹینڈرڈ آف لائف ورسز اسٹینڈرڈ آف ہیومینٹی؟ جی اسٹینڈرڈ آف ہیومینٹی ڈیفینیٹلی, بیکاز آپ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ آف لائف اپنا کوئی بھی امپروو کرنے کے لیے اگر وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہا ہے, لائک اگر میں چاہوں کہ میں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کر لوں, اب وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے میں بینک میں ٹاکہ ڈال لوں, لائک بینک لوٹ لوں, کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے, میں اس سے جا کے لوٹ کے آ جاؤں, تو میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو بہتر ہو جائے گا, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ دیٹس واٹ از امپورٹنٹ. ایٹ دا کاسٹ آف ہیومینٹی. ایٹ دا کاسٹ. یہ ون ورڈ آنسر. اچھا, کیا سود کے بغیر سسٹم چل سکتا ہے؟ جی بالکل چل سکتا ہے. ٹھیک جی. اب روشا, آپ نے بھی بک کو پڑھا اور ہم آپس میں ڈسکس بھی کر رہے تھے, تو میں آپ سے بھی کویشچن کرنا چاہوں گی
کہ ایک جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اس بک کے اندر مولانا مودودی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا جو گورنمنٹس ہماری فورن فنڈنگ کرتی ہیں، سود لیتی ہیں، تو کیا دس از الاؤڈ، اور اس کے بغیر کیا ترقی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں بہت ایک یہ آج کی یوتھ کا بھی کویشچن ہے، اور پاکستان کا ایک بہت مین ایشو ہے کہ ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں، فورن فنڈنگس ہیں، وہ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ریسنٹ گورنمنٹ کے سرویز کے مطابق ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں تو وہ بائی برتھ 2,88,000 کا مقروض ہوتا ہے. تو دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں جو پروگریس کی اور کراچی کے اندر جو وہ ایک ریولوشن لے کر آئے، وہ انویسٹرز کو انوائٹ کر کے تھی. اور خود کے پی کے کی گورنمنٹ کے اندر 6 بجٹس ایسے پاس ہوئے ہیں جو انٹرسٹ فری تھے، جس کے لیے کسی فنڈنگ نہیں لی گئی تھی، کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی وہاں پر. تو بالکل یہ پاسبل ہے. اور ہم جو فورن فنڈنگ لیتے ہیں وہ ہم کہاں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے پروٹوکول کے اندر ہم بات تو نو پروٹوکول کی کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ہم دیکھتے ہیں. آج بل پاس ہو گیا، اس نیشنل اسمبلی کے ممبرس کی سیلری بڑھ گئی، اس کی پینشن تاحیات لگ گئی، اس کی مراعات تاحیات لگ گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فورن فنڈنگز کہاں خرچ ہو رہی ہیں اور کیا واقعی ان کی ضرورت بھی ہے، یا ہم نعمت اللہ خان کی طرح بغیر فورن فنڈنگز کے بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل. اور اسی سے حکومت سے ریلیٹڈ ایک اور سوال اس میں پڑھ رہی تھی کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا جس شخص کے پاس حکومت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر؟ کیوں اس کو حکومت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہیں نا سارے، اس کو کیوں دے دی اللہ تعالیٰ نے حکومت؟ اچھا دیکھیں یہ تو بہت سمپل ہے نا سمجھنا. حضرت موسیٰ اور فرعون، اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ تھے، موسیٰ کے ساتھ یا فرعون کے ساتھ؟ بالکل. اگر ویسے دیکھیں تو آج کے حساب سے ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پاور دی تھی، زبر پاور تھا نا اس زمانے کا. تو آج بھی تو ہم آج کی سپر پاورز کو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ کیوں دے دیا. لیکن ان دا لانگ رن جب ریزلٹ آتے تو اللہ نے موسیٰ کو بچایا اور فرعون ڈوب گیا، اور ایسا ڈوبا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا. تو اللہ تعالیٰ اقتدار کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے. یہ والی چیز ہے اس میں. اچھا عروشہ، ایک یوتھ کا یہ ہمارا کویشچن آیا کہ ہم اکثر کنفیوژن ہمیں ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ذہن میں بہت سارے تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور اکثر ان میں سے ایول تھاٹس ہوتی ہیں، اور ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بار بار پلٹ کے وہ سوچیں ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم سے حساب لے گا؟ دیکھیے مولانا اپنی بک میں بتاتے ہیں کہ ایک تو ہمیں نفس کی پاکیزگی پر کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جب ہمارے پاس وہ تھاٹس آ رہی ہیں تو جب تک وہ تھاٹس کنورٹیڈ انٹو ایکشنز نہیں ہیں تب تک وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو پہلی چیز کہ ہم ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، ان کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنے ایکشنز کے اندر نہ لے کر آئیں، کیونکہ جو انکانشیس میں ایک چیز ہے اس کے لیے تو ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا. یہ وہی اس کو حدیث میں بھی آتا ہے نا اسی طرح سے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک اس نے کر نہیں لیا اس کو ابھی تک نامہ اعمال میں نہ لکھو. اور گڈ ڈیڈس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی بندے نے سوچا بھی ہے نا، ارادہ بھی بند ہے، تو بس ایک پوائنٹ لکھ دو. اللہ تعالیٰ ہم پہ تو اتنے مہربان ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک. اچھا عروشہ، ایک اور مجھے لگا کہ یوتھ کا آج کل ایک بڑا سوال ہے کہ کیا اسلام آج کے زمانے میں اپلیکیبل ہے؟ دیکھیے یہ کویشچن ایسے ہی ہے جیسے ہم سوچیں کہ شاید نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ اسلام رہتی دنیا تک ہے تو بالکل یہ آج تک اپلیکیبل رہے گا. یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دین تو سیم ہی تھا نا جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے دیا ہمیں، شریعت مختلف تھی، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور ایسے دین کے پسند کیا ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک یعنی کہ قائم و دائم رہے گا. اچھا مولانا مودودی کے بارے میں جب میں نے پڑھا اور میں نے ریسرچ بھی کی اپنی طرف سے بھی، جب ہم اس جگہ پر وزٹ بھی کرنے آئے، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. ایک سوال جو تھا نا جس پہ مجھے ذرا دل کو کچھ ہوا، اور میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ نے اپنی جو اسٹڈی کی ہے اس میں شاید آپ کو اس بات کا جواب ملا ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی جو تھے وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے. اچھا ہاں، لوگوں نے یہ سوال کیا اور میں بھی کنفیوز ہو گئی. میں نے سوچا کہ ضرور اس چیز کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور اس بک میں آئی تھنک سارے سوال جوابوں کے اندر میں بھی اس کا آنسر بھی ہے. جی یہ جیسے خیال آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ واقعی یہ خیال ہی ہے، اور اس بک کو میں دیکھ رہی تھی تو واقعی اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے. میں آپ کو اپنے الفاظ کے بجائے مولانا کے الفاظ میں ہی یہ بتانا چاہوں گی کہ مولانا لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم مرحوم نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا اس پہ وہ پوری طرح مخلص تھے اور ایمانداری سے چاہتے تھے کہ پاکستان کی تعمیر ان خطوط پر ہو.
لیکن جو چیز اس مرحلے پر نہیں سمجھی جا سکی وہ یہ تھی کہ کس قسم کی ٹیم اور کیسی سیرت و کردار کے لوگ یہ مقصد پورا کر سکتے ہیں. یعنی قائد اعظم کی طرح، مولانا مودودی کی طرح قائد اعظم بھی پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کو چاہتے تھے، لیکن جس چیز پر تھوڑا سا کنسرن تھا ان کا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم کے پاس وہ ٹیم موجود نہیں ہے. تو اس ٹیم، دیکھیں وہ ٹیم نہ تب تھی اور شاید نہ اب ہے. 3 کانسٹیٹیوشنز ہم بدل چکے ہیں، گورنمنٹس ہماری آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اسلامی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولانا بھی جس چیز کی طرف بار بار دعوت دیتے، انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بھی بنائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹیم بنائی جائے، اس ٹیم کی تربیت کی جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کے سارے کویشچن جو ان کے دماغ میں کنفیوزنگ کویشچنز ہیں جو آج کل معاشرے کی طرف سے آ رہے ہیں، ان سب کا حل نکالا جائے اور ان کو کانفیڈنٹ پریکٹسنگ مسلم بنایا جائے. جب وہ اس لیڈرشپ کی رول کو وہ اچھی طرح سے اس کو گراس بھی کر سکیں گے، اس کے مطابق وہ چل بھی سکیں گے، جب ان کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے اور جب وہ خود اپنے دین کے اوپر اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہوں گے. جی، آپ نے اس کا بہت آسان الفاظ میں جواب دے دیا، اور جو لوگ پوچھتے ہیں وہ خام خیالی کا شکار ہے، اور اس کا اصل جواب آپ نے بھی سمجھا دیا. مولانا کے الفاظ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ مولانا پاکستان بننا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک ایسی ٹیم بلڈنگ پر بھی فوکسڈ رہنا چاہتے تھے جو کہ شاید ہم نہیں کر سکے. اچھا، ہمیشہ ایک ہی بھی آتا ہے نا کہ بچے آج کل ہمارے آس پاس بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں، وائی می، میرے ساتھ ہی برا ہو گیا، یہ میرے ساتھ برا ہو گیا، میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ یا اگر ہم اسی چیز کو ایک اور اسپیکٹ میں دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزماتے، کیوں مجھے یہ اتنی زیادہ تکلیف دیتے یا اتنی پرابلمس مجھے کیوں فیس کرنا پڑتی لائف میں؟ تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں مولانا؟ ہے کہ دیکھیں واقعی آج کل کی یوتھ یہ کوشچن کرتی ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر، یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے انہیں آزمائشیں دیتا ہے. تو مے بی آپ پر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے، تو اس میں یہ والی چیز ہے. اور اس کا ایک یہ بھی ہے نا، جب آپ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ مولانا نے کہا کہ آپ کو تو اللہ کی جنت چاہیے نا، آپ تو اللہ کی جنت اتنی سستی ہے، اتنی لائک فری ہے کہ آپ بس کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا آپ کو اور ایسی ہی آپ کو جنت مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے نا. آپ دیکھیں گے آپ کی یونیورسٹی، اسکول، کالج کس لیول پہ آپ نے ٹیسٹ نہیں دیے، اور ٹیسٹ کیا آسان ہوتے ہیں؟ ٹیسٹ تو مشکل ہی ہوتے ہیں. واقعی جب ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں وداؤٹ ٹیسٹ نہیں جا سکتے تو ہم دنیا سے جنت میں ٹیسٹ کے بغیر کیسے چلے جائیں؟ بالکل، اور جنت تو کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کے بغیر کیسے بھیج دیں گے؟ اچھا، ایک اور ہے، کیا جنت میں رہنے کی بھی کوئی مدت ہوگی؟ اچھا صحیح ہے. تو اچھا، کیا پھر مولانا نے اس کا جواب دیا پھر؟ اچھا، مولانا کہتے ہیں کہ مدت تو جیل میں قیام کی ہوتی ہے نا، رائٹ. کہیں ایسی جگہ جہاں پر ہوسٹ ہی اللہ تعالیٰ ہو تو اس کی کیا مدت اور اس کا کیا شمار. تو یہ جنت میں رہنے کی کوئی مدت جہاں اللہ میزبان ہو تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. اچھا، ایک سوال اور بھی، اور مجھے لگتا ہے آج کل تو وہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے نا، کہ آج کل ہمارے سارے سب یوتھ جو ہے اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، بس آج کل ہمیں پاکستان چھوڑو، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، باہر جاؤ، اور اس کے ریزننگ بڑے اچھے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، وہ تو ہم سے اچھے مسلمان بھی ہیں اور وہ اچھے انسان بھی ہیں، تو کیا ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیے، اگر فالو آپ کسی اچھی چیز میں کر رہے ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ آپ ضرور کریں، لیکن اگر وہ فالو کسی ایسی چیز میں کریں جہاں پر اسلام کے رولز جا کر اس کو ہٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فالو نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اسلام کے اندر بہترین چیزیں موجود ہیں پیروی کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے، تو آپ ان کو ہٹ کریں، لیکن اسلام کا اس سے کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی وہ اسلام کو ہٹ نہیں کر رہا تو پھر ظاہر ہے اس کو کر سکتے ہیں آپ، ادروائز نہیں. اچھا، کیسی رہی آپ کی یہ آج کی ہماری میٹنگ اور ہماری آڈینس کا کمنٹس کرنا اور ان کی کیوریوسٹی اور یہ سارا انوائرمنٹ؟ مجھے تو بہت اس بات پہ خوشی ہوئی کہ ہمارے یوتھ ابھی بھی سوچتے ہیں، ابھی بھی سوال کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کی کنفیوژنس کو کلیئر کریں. آپ فردر اور بھی ہمیں کویشچنز آپ کے جو کنفیوژنز ہیں ان کو آپ بھیج سکتے ہیں، ہمیں کویشچنز بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان کویشچنز کا بھی جواب دیں. کیونکہ دیکھیں، آپ اسلام کو ہم مانتے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں، بٹ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب ہم کہیں سے پا نہیں رہے ہوتے. جیسے خود مولانا مودودی 16 ایئرس ان کی ایج تھی جب انہوں نے فرسٹ ٹائم رائٹنگ سٹارٹ کی، اور آپ بلیو کریں گی انہوں نے الیکٹرو میگنیٹزم پر ایک ایسے لکھا، اور وہ اس وقت کے ایک
टॉप क्लास मैगजीन मारूफ में शाया हुआ ना। तो मौलाना मौदूदी जो हैं वो इस सेंचुरी के एक स्कॉलर भी हैं, इस सेंचुरी के लीड करने वाले भी हैं, इस सेंचुरी के रेवोल्यूशनिस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि आज तक के नौजवान को ये समझा दिया कि जो वे आउट है इस डिप्रेशन से, इस दुनिया की घुटन से, इस मायूसी से, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और ये चीज़ क्लियर कर दी माइंड्स में कि कल भी इस्लाम प्रैक्टिसेबल था और आज भी इस्लाम प्रैक्टिसेबल है। तो मौलाना मौदूदी के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप भी इस ट्रस्ट का विज़िट करें, उनकी किताबों को पढ़ें, हमें कमेंट्स में लिखकर भेजिए। आपको कोई सवाल पूछना है, आप किसी जवाब के मुतलाशी हैं, तो मौलाना मौदूदी अगर 16 इयर्स की एज से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें खुद भी सोचना चाहिए कि बहैसियत नौजवान, बहैसियत एक यंग मुस्लिम, हमारी इनपुट हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए और ख़ुद हमारे पाकिस्तान के लिए क्या है। हम पाकिस्तान से भागना ज़रूर चाहते हैं लेकिन हम पाकिस्तान के लिए करना कुछ नहीं चाहते। हम इस्लाम को मानते ज़रूर हैं लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। तो ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौलाना मौदूदी हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं और कई मकामात पर इमोशनल करके, कई मकामात पर उसमें ह्यूमर का कंटेंट डालकर हमें मुतवज्जो करते हैं कि जी सोचो। तो ये वाली सारी चीज़ें और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर न्यू आने वाले कंटेंट का नोटिफिकेशन हो जाए। तो इसके साथ ही सबा बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।